الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا مؤيدنا مخدومنا منزومنا معصومنا مقصودنا أجدر الخلق جديرنا وأعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأجمل الخلق وأكمل الخلق وأنور الخلق من الحسن والستارة أعلانا وأجلانا وأتقانا وأزهدنا وأرفقنا وأنورنا ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيقنا خاتم الأنبياء محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب مل کے پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المسلمين کوئی صدی کا ہے آرزو کا
آقا نامدار مغفر موجودات سید المرسلین خاتم النبیین حامی مکسان شافی نور جزا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت کی قابل قدر معزز بزرگوں و دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع ماہ سفر کے حوالے سے ہے۔ ماہ سفر، اس کی اسلام میں کیا اہمیت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کے حوالے سے کیا ارشادات فرمائے ہیں، اور ہمارے معاشرے کے اندر ایسے جو اپنی طرف سے عقیدے گھڑ لیے ہیں ان کے حوالے سے بھی انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کیا ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ اللہ رب العالمین کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ 12 مہینے اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمائے۔ یہ مہینے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کیے ہیں، اس مہینوں کی فضیلت، اس مہینوں کا مقام و مرتبہ معاشرے کے اندر ہر دور میں دیکھا گیا ہے۔ ضرورت کے مطابق معاشرے میں نام رکھے جاتے ہیں۔ آج کل ہمارے یہاں عربی بہت کم لوگ جانتے ہیں، انگریزی جنوری فروری ہر کو پتہ ہے، یہ 12 مہینے ہیں، لیکن عربی کے اندر اسلامی مہینے جو ہیں یہ محرم سے شروع ہوتے ہیں، اور محرم سے دوسرا جو مہینہ ہے وہ سفر کا ہے۔ اب سفر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے یہ مہینے، تمام مہینے اللہ نے بنائے ہیں، سب کا مقام و مرتبہ میں نے عرض کیا ہے کہ کوئی بھی نحوست والا یا برا مہینہ نہیں ہے، بلکہ فضیلت کے بارے میں رمضان مبارک کی فضیلت زیادہ آتی ہے، ذی الحجہ کی آتی ہے، تو یہ فضیلت کے اعتبار سے کوئی مہینہ، کوئی دن اللہ تعالیٰ اس کی فضیلت بیان فرما دے تو علیحدہ بات ہے، لیکن سب مہینے افضل و اعلیٰ ہیں۔ سارے مہینے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، کوئی ان مہینوں میں نحوست یا کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ دوسری بات، سفر، یہ مہینہ سفر المظفر، اس کو کہتے ہیں سفر المظفر، اور سفر کے ساتھ مظفر جو ہے اس کا معنی یہ ہے کامیابی، فتح، کامرانی۔ تو ایک سفر کو منحوس سمجھنا اس کے نام کے اپوزٹ ہے، نام کی مخالفت ہے۔ لیکن سفر المظفر لکھا ہوتا ہے، آپ کسی نیوز پیپر پہ دیکھ لیں، وہاں آج سفر المظفر کی اتنی ڈیٹ ہے، یہ مہینہ چل رہا ہے تو اخبار میں بھی آتا ہے۔ تو یہ نام سفر المظفر ہے، ہم سفر کا مہینہ کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ سفر سین سے نہیں سواد سے ہے۔ ہم اردو میں جو سفر سین سے جو بولا جاتا ہے، اس سے مراد سفر ہے جو ہم مسافر کرتے ہیں، وہ سین سے۔ حدیث پاک میں اس کا بھی ذکر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استقر سفر ولو کان میلانا، سفر یہ جہنم کا راستہ ہے اگرچہ ایک ہی میل کیوں نہ ہو۔ تو سفر کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر ارشاد فرمایا کہ سفر ہے سفر، یہ سفر اگرچہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو، مشکلات ہیں، لیکن اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ سفر کا مہینہ مشکل ہے، بلکہ ایک راستہ انسان جب سفر میں جاتا ہے اسے مشکلات بھی آتی ہیں، راستے میں وہ سہولتیں نہیں ملتی جو گھر میں مل جائے، تو پتہ چلا سفر میں مشکلات ہیں، سفر کے اندر بڑی مشکلات آتی ہیں۔ تو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو ارشاد فرمایا کہ جہنم کا راستہ چاہے ایک میل ہی کیوں نہ ہو، مشکلات ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سفر نہیں کر سکتے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سفر نہیں کر سکتے، بلکہ سفر کرنا یہ بالکل درست ہے، اور ایسے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا فرمان نہیں ہے کہ سفر کے مہینے میں ہم سفر نہیں کر سکتے، شادی نہیں کر سکتے۔ ابھی میں ڈیٹیل میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ آگے مزید اس کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں اس کی باتیں ملتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے ارشادات فرمائے ہیں، وہ انشاءاللہ عرض کروں گا میں۔ لیکن یہ کنسیپٹ کہ سفر کے اندر سفر نہیں کرنا ورنہ سارا سال سفر نہیں رہیں گے، معلومات یہ بھی عقیدہ ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ آئیے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک ارشاد فرمائی، لا عدوہ ولا طیارہ ولا حامہ ولا سفر۔ یہ چار باتیں بڑی مختصر لیکن تفصیل بڑی ہے، چار چیزوں کو سمجھنا ہے۔ حدیث پاک ہے، اس کی تفصیل میں کافی ٹائم لگے گا، لیکن ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ پہلے ان کا ترجمہ سن لیں۔ لا عدوہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے ایک کو بیماری لگی پھر دوسرے کو لگ جائے پھر تیسرے کو لگ جائے۔ بلا طیارہ، بدشگونی، بدفعالی، یہ کچھ نہیں ہے، اسلام میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بلا عامہ، الو کی کوئی حقیقت اسلام میں نہیں ہے۔ بلا سفرہ، اور سفر کے مہینے کی نحوست وغیرہ یہ بھی اسلام میں نہیں ہے۔ یہ چار الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا۔ اب ان چاروں میں ہم نے بات کرنی ہے کہ یہ چار جو لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، ان کی اہمیت کیا ہے۔ لا عدوہ، کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہے۔ آج موجودہ حالات میں آپ کو محسوس ہوتا ہوگا جو یہ کرونا وائرس ہے، یہ ہر کوئی کہتا ہے جی اس سے لگ جاتا ہے، اس سے لگ جاتا ہے، لیکن کبھی ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کو غور سے نہیں پڑھا۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو پہلی بات کہ پہلے بالکل نفی کر دی، لا عدوہ، متعدی نہیں ہے بیماری کوئی بھی۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اونٹ ایک خارش صدا ہے، اسے خارش ہوتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کو جب دوسرے صحیح اونٹوں کے ساتھ باندھتے ہیں تو باقیوں کو خارش لگ جاتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بیماری ایک سے آگے پھیلنی شروع ہو جاتی ہے، کیا کریں ہم؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس خیالات کو دور کیا کہ ایک بندہ بیمار ہو گیا تو اس کے ساتھ ہاتھ ملانے سے یا اس کے ساتھ پاس بیٹھنے سے یا اس کے ساتھ رہنے سے اس بندے کو کوئی بیماری نہیں لگتی۔ لا عدوہ، فرمایا اچھا یہ بتاؤ دوسرے اونٹ کو خارش لگ گئی لیکن پہلے کو کس نے لگائی ہے؟ وہ جو سب سے پہلا تھا اونٹ، اس کو خارش ہوئی، وہ کس نے لگائی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس اونٹ کو تو اللہ نے خارش لگائی ہے، پھر دوسرے کو بھی اللہ نے لگائی ہے، لیکن ساتھ ہی یوں ارشاد فرما دیا کچھ بیماریاں ایسی ہیں ان کی اتنی شدت ہوتی ہے کہ آب و ہوا ہی بدل جاتی ہے۔ اب بندے سے بندے کو نہیں، آب و ہوا ایسی پھیل جاتی ہے جس طرح آپ کہتے ہیں یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اب اس طرح آ جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جزام، برس، اس برس کے مریض کو، کوڑ کا مریض، وہ بڑا برا سمجھا جاتا تھا، یہ کیسا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جزام کا جو مریض ہے ایسے مریض سے تم دور بھاگو جس طرح تم شیر سے ڈر کے بھاگتے ہو۔ اب یہاں بتا دیا کہ کوئی ایسا بھی نہ کرے کہ اگر اس سے بیماری لگ جائے تو یہ نہ سمجھے کہ بیماری کو لگنی نہیں ہے، لیکن برس کا ایک ایسا مرض ہے جس سے بڑھنے کا خطرہ ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بھاگو، اور فرمایا جہاں برس کے مریض ہیں وہ وہاں بستی سے نہ نکلے تاکہ دوسروں میں نہ پھیلے۔ تو پتہ چلا کہ بظاہر ہر بیماری نہیں پھیلتی، ہر بیماری دوسرے پر نہیں لگتی، لیکن کچھ
ایسے فضا کے اندر وبا پھیل جاتی ہے، وہ فضا وبائی ہو جائے تو اس کی وجہ سے جس طرح فلو شروع ہو جاتا ہے، نزلہ زکام، آپ دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ آج کل وبا پھیلی ہوئی، ہر بندے کو نزلہ زکام ہو رہا ہے، تو وہ ایک ہوا کے اندر وبا پھیل جاتی ہے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ نزلے والے کے ساتھ سلام دیا اس کو بھی نزلہ لگ گیا۔ بعض کا کیا دیتے ہیں، ابھی آپ نے مجھے نزلہ لگا میرے سے، بس دور ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کسی سے سلام دیں اور ساتھ ہی اس کو نزلہ لگ جائے۔ اسلام ان چیزوں سے دور کرتا ہے، اور اگر یہی ہم عقیدہ کر لیں کہ ٹھیک ہے جی بیماری کسی کے ساتھ سلام لینے سے یا کسی کے پاس بیٹھنے سے بیماری لگ جاتی ہے، تو پھر تو انسانیت ختم ہو جائے گی، بیمار کا حال کون پوچھے گا، بیمار کی تیمارداری کون کرے گا، یہ پھر ثواب کہاں سے ملے گا؟ تو ہم بیماری کو یعنی اتنا اس کو کہہ دیتے ہیں یہ چھوٹ کی بیماری ہے، اس کو چھو لیں گے تو مجھے لگ جائے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ اسلام اس چیز کا درس نہیں دیتا۔ لا عدوہ، پہلی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رد کر دیا کہ بالکل تم نے بیماری سے نہیں ڈرنا کہ یہ بیماری فلاں کو لگی ہے تو مجھے بھی لگ جائے، اس طرح تو اسلام کے اندر جو انسانیت کی ہمدردی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ان کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے جس طرح ہم کورونا کے مریض کو ایک طرف کر دیتے ہیں